السلام علیکم ناظرین، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میرے شفیق کاردی۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں تھانہ راجہ جنگ میں، جہاں پر چند روز پہلے ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھانہ راجہ جنگ کی حدود میں کہ ایک بیوی اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور وہ اپنے آشنا کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے تیرے ساتھ شادی کرنی ہے۔ تو دونوں مل کر پلاننگ کرتے ہیں اور خاوند کو باہر ویرانے میں لے جاتا ہے اس کا آشنا، اور میں جا کر پٹرول چھڑک کر اس کے اوپر دودھ سے آگ لگا دیتا ہے، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کی طرف، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم علی اکبر صاحب، ایس ایچ او تھانہ راجہ جنگ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ابھی تین کی ٹائم کے لیے پورا سال ٹائم۔ اچھا سر، آپ مجھے بتائیں کہ یہ افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا اور آپ کے پاس کیسے رپورٹ ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام یوپر ہے، میں ایس ایچ او قصور ہوں۔ یہ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تھانہ راجہ جنگ اسود ایک قصبہ ہے، یہاں پہ ایک عدیل نامی شخص، عدیل شاہ، اس کی بیوی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگوائی۔ یہ واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے جب وہ بندہ جنا ہاسپٹل میں علاج کے لیے پہنچتا ہے، جس سے پہلے ہمارے پاس کوئی اطلاع موجود نہیں تھی۔ وہاں پہ بعض اس کے والد نے ہمیں اطلاع دی کہ اس طرح سے میرا بیٹا زخمی ہو گیا ہے، اور اس کو کسی نے آگ لگا کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ جی، تب تک یہ کیس میں بالکل خانہ آئیڈینٹیفائی تھا، کوئی ہمیں معلومات نہیں تھی۔ وہاں پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو عدیل جو مضروب تھا، جی، وہ کافی حد تک اس کا جسم اراؤنڈ 50% برن تنجویز تھی اس کے جسم پر، تو نیند ہوشی کی حالت میں اس نے تھوڑا سا واقعہ ہمیں بتلایا کہ اس طرح جی میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے۔ جب وہ واقعے کی اطلاع پا کر جناح ہاسپٹل میں پہنچے ہیں تو عدیل شاہ جو کہ نیند ہوشی کی حالت میں، اس نے مجھے تھوڑی سی آگاہی دی کہ اس طرح میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، اور فلاں بندہ جس کا نام ایف آئی آر میں بھی ہے آصف نامی شخص نے مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور لے گیا۔ وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نیند ہوشی کی عالم میں تھا، تو اتنی صرف اس نے انفارمیشن ہمیں بتلائی جی۔ جی، اس کے بعد میں اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچا ہوں، ہم نے اس پہ ورکنگ شروع کی ہے، اور میں اس کی بیوی کا تھوڑا کردار مشکوک نظر آیا اس میں۔ اس کو ہم نے شامل تفتیش کی ہے، تو اس کو اس سے ہمیں انفارمیشن ملی ہے۔ پھر اس آصف نامی بندے تک ہم پہنچے ہیں، جب اس کو گرفتار کیا ہے، اس نے پھر ساری کہانی ہمارے سامنے کھولی جی، کہ اس آصف نامی بندے کا عدیل جو مقدول ہے، اس کی بیوی کے ساتھ پچھلے تقریباً 2 ماہ سے آپس میں ریلیشن تھا، بات چیت ہوتی تھی۔ یہ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے لڑکا جو ملزم جو، اور انہوں نے اس کی بیوی نے اور اس لڑکے نے مل کے آپس میں پلاننگ کی ہے کہ اسے جان چھڑاتے ہیں، اس کو ہم مار دیتے ہیں اور ہم آپس میں شادی کر لیں گے۔ حالانکہ عدیل کے اپنے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ اور تھوڑی مزید تفتیش کرنے میں پتہ چلا کہ جب یہ گھر سے نکلا ہے نا کوئی رات 11 بجے، جی، تو وہ عدیل بتاتا ہے کہ میری بیوی نے تو مجھے چائے پلائی ہے، اس رات بہت زیادہ دیا تھا کہ یہ آپ چائے پی لیں۔ وہ جب چائے اس نے پی ہے تو وہ نشے کی حالت میں اس ٹائم کی حالت میں۔ عدیل کو آصف کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ اس کا میری بیوی کے ساتھ چکر ہے؟ نہیں، عدیل کو علم نہیں تھا، عدیل کو پہلے علم نہیں، یہ بعد میں ساری پھر باتیں انٹروگیشن میں سامنے علم ہے، اس کو پہلے علم میں نہیں تھا۔ یہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے نا تو اپنا آصف پہلے ہی بس مدعو ہوتا ہے، ٹھیک، اس کا والد کو بتاتا ہے کہ اس نے دروازہ معاف کیا ہے، میں باہر آیا اس کا والد، پھر
اس نے کہا کہ ادیب کو باہر دے دی. جب یہ باہر آیا تو آصف سامنے کھڑا ہوا تھا. جی ٹھیک ہے, یہ نشے میں تھا, اردو کے آلہ میں تھا. اس نے اس کو اٹھایا پیچھے, اس کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا ہے, یہ اس کے پیچھے بیٹھے. ٹھیک ہے. وہ اس کو لے گیا نام جگہ پہ, ادھر ہمارے پاس ہی ہے گاؤں میر محمد, اس کے پاس ایک راجبا ہے, صوبہ بھی جسے پنجابی میں بولتے ہیں, جی. پانی کی گزر, وہاں پہ لے گئے اسے. جی اور وہاں پہ وہ اب ابھی تک کی تفتیش کے مطابق تو وہ اکیلا آدمی ہے. جی اب مزید تفتیش میں چیزیں سامنے آ جائیں گی جیسے جیسے تفتیش ہماری بڑھ رہی ہے. تو اس نے چونکہ یہ ضابط تو کرتا رہا آگے سے, جی. پہلے اس نے اس کو گلا گھونٹ کے مارنے کی کوشش کی ہے. یہ وہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے یا ابھی آنی ہے؟ نہیں, وہ ابھی آنی ہے. وہ کچھ سیمپلز ڈاکٹر صاحب نے پی ایف ایس سے لیبارٹری بھیجے ہیں. جی. جب تک اس سیمپل کی کوچ نہیں آئے گی وہ ڈکلیئر نہیں کرتے کہ بچا ہوا کیا ہے. صحیح. اچھا, تو اس نے تھوڑی سی مزاحمت کی کوشش کی ہے, لیکن چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ نا نشے کے حالت میں روگی کے حالت میں تھا, تو یہ اس طرح سے مزاحمت نہیں کر سکا, اپنی جان نہیں بچا سکا. صحیح. اس کے بعد جیسے اس کے پہلے سے بلانی ہوگی آصف کی, اس نے کیا کیا ہے, اس کے اوپر پیٹرول چھڑکے تو ماچس کی کیلی کے ساتھ آگ لگائی اور وہاں سے بھاگ گیا. آصف وہاں سے بھاگ گیا. اس کے بعد یہ اپنے طور پہ ریت میں لیٹ کے جان بچانے کی جیسے بندہ بولتا ہے کوئی آگ لگے یا ہے کہ وہ مر رہا تھا, تڑپ رہا تھا, تڑپتا انسان مرتا کی کچھ نہ سکتا, کیا نہ کر, اس نے جان بچانے کی کوشش کی ہے. پھر یہ اسی طریقے سے مین روڈ کے آیا ہے, مین روڈ کے آ کے اس کے بعد کا کہانی عدیل کو پتا ہے, لیکن عدیل بیچارہ چونکہ اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی, وہ کس نے اس کو ریسکیو 112 کے کال کی, کس نے اس کو ہاسپٹل پہنچایا, یہ ابھی تک کہانی نہیں پتا چلی. یہ چونچو جیسے آگے کتنی چھوڑی میں ہماری, تو بالکل جو ملزمان اس میں شامل ہیں ان کو پہنچائے. جی. اچھا سر, ملزم جو ہے جی, اس کو آپ نے کیسے گرفتار کیا؟ ملزم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے جب عدیل کے پاس میں پہنچا ہاسپٹل میں, اس نے اس کا نام وغیرہ اور لیا ہوتا آیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے ادھر سے آ کے پتہ کیا سراؤنڈنگ سے, جسے پولیس کی زبان میں کہتے ہیں کہ مخبری سے, جی. کہ یہاں کی یاد اس رات کو اس وقت میں کون سا بندہ ادھر پہ تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے والد نے بھی بتایا نا ہمیں جی کہ وہاں بندے نے آ کے دروازے پر دستک دی. نہیں وہ ٹھیک ہو گیا. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو سب پتہ چل گیا, آپ کے سامنے ملزم کا نام آ گیا, جی. تو پھر آپ نے ملزم کو گرفتار کیا. جی. تو ملزم بھاگا دوڑا یا اپنے گھر میں ہی آرام سے بیٹھ رہا تھا کہ میں نے قتل کر دیا ہے, اب مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اس کا ہمارے پاس موبائل نمبر آ جی. ٹھیک ہے. جب اس کی لوکیشن حاصل کی گئی تو یہ پتوں کی گئی علاقے میں جا کے تمیز موبائل بند کر دیا, بھاگ چکا تھا, فرار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جب ہم نے رات کو اس کے گھر کے قریب ریڈ کیا ہے کہ یہ ادھر ہی دیر رات گھر بھی نہیں گیا تھا اور پتوں کی سے واپس بھی آ چکا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آگے کچھ تفتیش کی چیزیں ہیں وہ میں نہیں بیان کر سکتا. جی جی. لیکن وہ میں محلے سے مل گیا. جی. ہاں. لیکن گھر نہیں گیا, پریشانی کے حال میں تھا. ہم دیکھیں نا کہ انسان دکھ کو سب سے زیادہ محفوظ اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے گھر میں چلا جاتا ہے. جی ایگزیکٹلی. اگر انسان کی اپنی بیوی جو کہ اس کی شرن ہر چیز میں حصے دار ہے, جو کہ ایک دوسرے کے لیے بنے, ایک دوسرے کے محافظ ہیں, ان کا آپس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسا رشتہ بنایا ہے کہ اگر ایک مرے تو دوسرا اس کو ویسے ہی مرا ہوا تسلیم کرتا ہے. تو یہ کیسی دنیا ہے, کیسے لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو آئے دن ہم دیکھتے ہیں بیوی نے خاوند کو مار دیا, خاوند نے بیوی کو مار دیا, بیٹے نے باپ کو مار دیا, ماں نے بیٹی کو مار دیا. کیا ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہم تو افسردہ ہیں. یہ جیسے ہی ایسی کو خبر سنتے ہیں نا تو رونگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہی وہ رشتے ہیں جہاں پر انسان خود کو محفوظ تسلیم کرتا ہے. اگر وہی رشتے انسان کے لیے شیطان کا روپ اپنا رہے تو وہ کہاں جا رہے, کہاں پر اس کو سکون ملے گا؟
جس میں قاضی صاحب سب سے بیسک چیز کچھ دن پہلے بھی ایک ہمارے پاس واقعہ ہوا ہے حویلی مینے والی میں، جس میں ایک بندہ قتل ہو گیا. یہ چھوٹی سی وجہ کی بنیاد پر، خیر اس کو اس میں آپ اس میں ریلیٹ کو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دو بیسک چیزیں ہیں کہ عدم برداشت جی اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ خون کا سفید ہو جانا. جی یہ مین وجوہات ہیں جو ہمارے معاشرے میں جو آج کل بہت زیادہ عام ہے، جو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی لڑائی کی وجہ اور یہ اموات کا باعث میں سمجھتا ہوں بن رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں عدم برداشت تو بہت ظاہر صاحب میں نا اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ کرائم کا بڑھ جانا سب سے پہلا جو ہمارا کردار ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم غلط ہیں. ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں تو بھیج دیتے ہیں، مدرسے میں نہیں بھیجتے جہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیمات دی جائے، رشتوں کی پہچان کروائی جائے، جہاں پر بتلایا جائے کہ دین ہمیں کن چیزوں کی طرف لے کر چلتا ہے، جہاں پر بتلایا جائے کہ کس رشتے کی اہمیت کیا ہے، دین سے ہماری دوری. ہم بچوں کو نماز کی ترغیب نہیں کرتے بلکہ ان کو کہتے ہیں بیٹا ٹائم ہو گیا ہے بیگ اٹھاؤ اکیڈمی جاؤ، بیٹا ٹائم ہو گیا ہے بیگ اٹھاؤ اسکول جاؤ، بیٹا ٹائم ہو گیا ہے کھانا کھاؤ سو جاؤ. کوئی یہ نہیں کہتا بیٹا ٹائم ہو گیا ہے نماز پڑھنے چلی. خود جائیں گے نہیں، بچوں کو کیسے لے کے جائیں گے؟ جی جی تو یہ دین سے دوری جو ہے نا یہ ہماری سمجھ میں آتی ہے. جی اس طرح جی جی بالکل. وہ تو دیکھو جی ہم بطور مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بیسک وجہ ہے انسانیت سے دوری کی، یہ جرائم میں اضافے کی، وہ تو بالکل دین سے دوری ہے، ہماری شریعت سے دوری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری ہے، قرآن پاک سے دوری ہے. وہ ہم اس طرف تو آنے کے لیے رضامندی کوئی نہیں ہے. سر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل. جیسے کہ میں نے ایک بات پہلے بھی کہی کہ جو وجوہات میں ہمارے معاشرے میں جو آج کل کرائم. اچھا وہ آپ بتا رہے تھے کہ وہ مرڈر ہوا ہے چھوٹی سی بات پہ جو برداشت نہیں، وہ کیا معاملات تھے؟ وہ اسی طرح وہ بھی سگے چاچا تایا کا آمنے سامنے مارا ہے، دونوں کی اولاد ہے، آمنے سامنے رہ رہے ہیں. وہ ایک بھائی نے اپنی زمین جو ہے وہ کھدائی کروا کے مٹی نکلوا کے گھسن نکلوا کے وہ کباری اس کا لیرو نیچے چلائی ہے. جی دوسرے بھائی اس دن بارش ہوگی، بارش ہونے کی وجہ سے جو پانی تھا وہ دوسری زمین میں چلا گیا جس نے گہرائی کروائی تھی. ہاں اس کی طرف جانے لگا تو اس نے کیا کیا، اس نے آگے نا دلوان بنا کے نا ہاں جی ایک جمپ ٹائپ بنا کے اس نے پانی کا رخ موڑ دیا اپنے تایا کی زمین کی طرف. جی وہ جب تایا کی زمین کی طرف موڑا ہے تو انہوں نے آ کے کہا کیوں بھائی آپ نے خود ہی تو کھدائی کروائی ہے تو پانی اب آپ کی طرف بھی جائے گا، ہمیں تو پانی کی ضرورت نہیں ہے اس ٹائم ہماری فصل کو. جی وہ اس چھوٹی سی بات پہ حالانکہ غلطی بھی ہوتی ہے جی جنہوں نے کھدائی کروائی ہے زمین کی، جی انہوں نے آگے باندھ دیا. تو انہوں نے ان کی لڑکے اٹھے جذباتی ہو کے پیپر اٹھائے اور آ کے میری کی اوپر. یہ چھوٹی سی بات ہے نا، جی چھوٹی سی بات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، عدم برداشت، وہی میں بات کر رہا ہوں. اچھا سر آپ ماشاءاللہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ملزم جی کرائم کرنے کے بعد بچ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی جو بھی محکمہ رہا ہے ماضی میں بھی جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے شروع سے ہی جرائم بھی ہوتا آ رہا ہے اور محکمے بھی چلتے آ رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو ٹریس کرنے کے لیے. تو جب اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی ایڈوانس، جی مجرم تو تب بھی پکڑا جاتا تھا. جی بالکل بالکل. اور اب تو الحمدللہ پاکستان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنی ٹیکنیکس ہیں کہ اب اس دور میں ملزم کا بچ جانا قانون کی گرفت میں نہ ناممکن بات معلوم ہوتی. جی کہ پیغام دینا چاہیں گے؟ اسی بنیاد پہ یہ پیغام ہے کہ جرم کرنے والوں کے لیے، لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے، لوگوں کا حق کھانے والوں کے لیے، لوگوں پہ ظلم کرنے والوں کے لیے، کہ آج کے دور میں اگر کوئی سوچے کہ میں جرم کر کے بچ جاؤں گا تو وہ ناممکن بات.
جی بہت شکریہ علی اکبر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی. تو ناظرین دیکھنے والوں کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.